حال بھی دیکھنا چاہیے. خوش بھی ہوتے ہیں باعمل لوگ، رغبت ہو جاتی ہے بھئی استاد ہماری خبر لے رہے، دیکھ رہے ہمیں. استاذ کا کام صرف ٹیچنگ نہیں ہے کہ وہ لیکچرار ہے اور ٹیچر صاحب ہے. استاذ کا کام اول سے اخیر تک دیکھنا ہے، اس کی اداؤں پر بھی نظر رکھنا ہے، اس کی آمد و رفت پر بھی نظر رکھنی. حضرت اقدس محدث العالم شیخنا و وسیلتنا الی اللہ حضرت اقدس مولانا محمد یوسف صاحب بنوری فرماتے تھے علم تو اللہ دے دے گا، وہ ہماری وجہ سے تھوڑا ہی آئے گا، ہمیں تربیت کا خیال رکھنا ہے. بس وقت پر آنا، صحیح طرح بیٹھنا، اور جتنے بیٹھنے کے آداب ہے. آہا سبحان اللہ. ایک صحابی سے آپ بہت محبت کرتے تھے، بہت زیادہ. صحابہ حیران رہتے تھے. کچھ دن جب گزر گئے تو آپ تشریف لے جا رہے تھے. پوچھا کہ یہ کیا تعمیر ہو رہی ہے؟ کہا جی اس کا بنگلہ بن رہا ہے. آپ بالکل خاموش واپس آئے اور چہرے انور پر افسردگی اور غم کے آثار دیکھے گئے. صحابہ بھی بہت غمگین ہو گئے. وہ جب آئے بیٹھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور موڑ لیا ان سے. وہ دوسرے وقت میں اس طرح بیٹھے، آپ نے چہرہ ادھر موڑ لیا. اب ظاہر ہے ان پر تو قیامت آ گئی. صحابہ نے کہا ہمارے ساتھ جا رہے تھے اور اچانک پوچھا کہ یہ کیا بن رہا ہے، تو ہم نے بتایا کہ آپ کا مکان بن رہا ہے. اس کے بعد خفگان کا اثر بہت زیادہ ہے. اس نے جا کر کے خوب جو ہے نا اس کو مسمار کر کے تس نس کرا کے گرا دیا، جیسے پہلے کچا و خام تھا اس طرح کر دیا. اب دیکھو ڈسپلن بھی ہر ہستی کا اس کے مطابق ہے. کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ مکان گرائے نہ بنائے، جائز ہے. اس صحابی کے لیے دنیا کی محبت زہر تھی، بڑھ رہی تھی، اور اندیشہ تھا کہ آخرت سے پیچھے ہٹ جائے. جب آخرت سے آدمی پیچھے ہٹے گا تو مومن تو رہے گا ہی نہیں. منافقین کی ایک جماعت زہریلی موجود تھی. آپ نے صحابہ کو نہیں کہا کہ تم مکانات نہ بناؤ. اس کے لیے اس وقت ناموزون جانا گیا، چونکہ نبی وحی کا پرستار ہے. وہی کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اور نہ پیغمبر کسی کا خوف کھاتا ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے. جی مکان بنائے لیکن ایمان نہ بیچے، مکان بنائے مگر قبر کا خیال بھی رکھے. ترمذی شریف میں تو ہے کہ زمینیں اور پلاٹیں زیادہ نہ خریدا کرو، آخرت بھول جاؤ گے. اور ایک روایت میں تمہاری شفاعت کرنے آ جاؤں گا، مجھے کہا جائے گا یہ تو دنیا کما چکا ہے، آپ کیوں شفاعت کرتے؟ اور میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. بس ٹھیک ہے، بس یہ دنیا کا ہو گیا. اس دن ایک عالم دین بیان کر رہے تھے کہ ماشاء اللہ آپ سے میں نے سنا ہے من اراد الدنیا فلیتجر. میں نے کہا حدیث ہے، جو دنیا دار بننا چاہے تجارت کرے، بہت پیسے آ جائیں گے. بس اس وقت سے جو ہے نا ماشاء اللہ. میں نے کہا آگے تو سنو، آگے کیا ہے؟ ومن اراد الآخرہ فلیتزہد. جو آخرت چاہے رہنے دے تجارتوں کو، بہت بڑے تاجر نہیں بننے. اور دنیا کے تجار سوداگر بہت پھر رہا ہے. آدھے لفظ پہ ایمان لائے ہو آپ. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہود کا مرض تھا وہ. اللہ فرماتے کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے. وما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. پہلی سزا یہ ملے گی کہ دنیا میں رسوا ہو جاؤ گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. اور قیامت کے دن سخت عذاب میں ڈالے جاؤ. اللہ حفاظت فرمائے. لا الہ الا اللہ. فاطمۃ الزہرا جب آئی، ان سے بڑھ کر کائنات میں آپ کے سامنے کوئی خاتون نہیں تھی. آپ باقاعدہ قیام کرتے تھے جب فاطمہ آتی جاتی تھی. بیویوں کو تعجب ہوا کہ بیٹی ہے، کہا بیٹی ہے لیکن اس کی آمد و رفت پر ملائک سارے کھڑے رہتے. وفات سے پہلے آپ بار بار فاطمہ کو پاس بلاتے تھے، تسلیاں دیتے تھے کہ آپ گھبرائے نہیں، بہت جلدی ملاقات ہو جائے گی.
لیکن جب انہوں نے کہا کہ حضرت غلام بٹ رہے ہیں، کنیزیں بٹ رہی ہے، بخاری کی حدیث سے 12 بیان ہوئی، تو آپ نے اس میں مدد نہیں فرمائی. آپ نے کہا بس رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. دنیا کے غلام و کنیزوں سے افضل ہے. اولاد کو دنیا دار بنانا غیرتی باپ کا طریقہ نہیں ہے. غیرتی و مومن باپ اولاد کو دیندار بنانے کی کوشش کرے. بیٹا ہے اور علیحدہ علیحدہ پلاٹ اور مکانات اور ملکوں میں، یہ کیا چیز ہے؟ بنگلہ دیش گیا، سابق مشرقی پاکستان، ایک عجیب و غریب عالم دین دیکھا میں نے. زندگی میں سنا تو تھا، دیکھا نہیں تھا. اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور اس نے ایسا محل بنایا کہ ہمارے دوست کہتے تھے نہ ہم نے اسلام آباد میں دیکھا اور نہ امریکہ میں دیکھا. ایسا محل تھا اور اس نے وہ رکھا ہوا تھا. ہمارا سنا تھا کہ یہ آ رہا ہے، کہا ایک رات یہاں گزارے، افتتاح ہو جائے گا. سر پر ایک چتکبر اور رومال بندھا ہوا ہے اور ایک کندھے پر ہے، اور پتہ چلا کہ 50 یا 60 مدرسوں کا سالانہ خرچہ مولانا صاحب خود دے رہا ہے. 40 لاکھ اور 60 لاکھ اس زمانے میں بڑی رقم تھی. اور ایک مدرسے میں بخاری شریف پڑھاتے تھے. صبح فجر کی نماز جب ہم نے پڑھی تو ایک چھوٹے قد کا سانولے رنگ کا، جیسے بنگالیوں کا رنگ ہوتا ہے، اور سر پر تکونی ٹوپی، السلام علیکم. السلام. کہا یہ میرا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے اور اس کے لیے دعا کرے. یہ وہ کہنے لگا اس کا جہاز کھڑا ہے ایئرپورٹ پہ، آن ہے، بس یہ آپ سے ملنے آئے اور فجر پڑھی اور سلام لے کے دعا جا رہا ہے. میں نے کہا قیامت کے دن کیا جواب دو گے اللہ کو؟ تمہارے باپ نے تمہیں شیخ الحدیث بنایا اور تم نے دولت کا غلط فائدہ اٹھایا یا نہیں؟ بیٹے کو دنیا کی تعلیم دی اور اس کو اتنا مصروف کیا ہے کہ اس کو بیٹھنے اور ناشتہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا بخاری پڑھاتے ہیں، آپ کو بخاری نہیں پڑھانا چاہیے، آپ کو اخبارات پڑھانا چاہیے. بخاری کا یہ شان ہے. حیران رہ گیا اور میرے آنے کے بعد کہا کہ الحمدللہ اب میں اپنے بیٹے کو اس ڈھب پہ ڈالوں گا جس طرح مفتی صاحب نے یہاں کے ناراضگی اور آنسوؤں کی بارش میں مجھ سے گلہ کیا کہ اس بیٹے کے ساتھ انتہا ظلم کی کیا ضرورت ہے. لوگ جلدی دنیا سے ڈر جاتے ہیں. ہم دنیا کے لیے نہیں آئے، ہم آخرت کے لیے آئے. دنیا کے لیے یہود و نصارہ ہے، ہندو اور سکھ ہے، ڈوگرے اور گوتڑے ہے، قادیانی اور پرویزی ہے. آپ دنیا سے باز نہیں آئیں گے تو قبر بچوں سانپوں سے بھر جائے گی. اچھی طرح یاد رکھو، دنیا بقدر ضرورت. پردہ نہ اٹھے، کسی کے محتاج نہ بنے. دنیا کی مشینیں نہیں بننی ہے. کان کھول کے سنو تاکہ میری بھی نجات ہو جائے. الحمدللہ ایک ہی بیٹا ہے انور شاہ، اسکول کے دروازے اور گیٹ اس کو نہیں دیکھنے دیا. میرے ساتھ ظلم ہوا تھا، 10 سال میٹرک کرایا گیا، کوئی نہیں تھا جو سمجھا دیتا. حضرت اقدس امام الاسر مولانا انور شاہ کشمیری نے ایک جماعت اسکول کی نہیں پڑھی اور زمانے کا مقتدر امام ہے. اسکول لوگوں کی ضرورت ہوگی، ہماری نہیں ہے، سیدھی بات ہے. ہماری ضرورت دینی مدرسہ ہے، درس حدیث، تفسیر، فقہ، علوم و فنون ہے. جن کی ہے ادھر سے ادھر آئے، ادھر سے ادھر نہ جائے. کافر مرتد ایمان لائے، بسط شکر، مرحبا، اہلن و سہلن. لیکن مومن کیا مرتد ہو سکتا ہے؟ کیا ضرورت؟ اللہ ہمیشہ حفظ و امان میں رکھے. کڑوے انجیکشن بھی کبھی لگوائے جاتے ہیں کہ ملیریا حملہ نہ کرے. ایسی دوائیاں بھی دی جاتی ہے کہ آگے چل کر وہ جو ان کو ہماری فکر لگی ہے پولیو پولیو پولیو، پتہ نہیں پولیو کے ذریعے کیا کرنا چاہتے ہیں. صوبہ سرحد میں خربوزے دے کے بہت خوبصورت، بہت میٹھے. میں نے کہا اس کا بیج کا نہیں، اس کا بیج نہیں ہوگا، ان سے لینا پڑے گا. میں نے کہا شرم کرو، سمجھ لو کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. تمہارے خربوزے کے بیج کو بھی آگے بڑھنے نہیں دے رہے ہیں، انہی سے خریدنا پڑے گا، محتاج بن کے رہو.
جب وہ تمہارے خربوزے کے بیج کو ہجڑا کر سکتا ہے تو تمہیں چھوڑ رہے ہو کہ مسلمان پھیلے پھولے دنیا میں؟ تم ان کے آگے ڈانس کرتے ہو، بغلے بجاتے ہو، وہ تمہارے ازلیہ